اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی بے شک میں عذت پناہ میں آتا ہوں بربی اپنے رب کی وربکم اور تمہارے رب کی من کل متکبر ہر اس متکبر سے لا یؤمن جو نہیں ایمان رکھتا بیوم الحساب یوم حساب پر۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ نے کل ملاحظہ فرمایا کہ فرعون اپنے وقت کے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کے بارے میں یہ ہذیان بک رہا تھا کہ مجھے چھوڑو، میں اسے قتل کروں، پھر بھلے وہ اپنے رب کو ہی کیوں نہ بلا لے، اگر میں چاہوں تو میں اسے قتل کر دوں، اس لیے کہ وہ تمہارا دین بدلنا چاہتا ہے، ہمارے ملک کا امن خراب کرنا چاہتا ہے، تو تم مجھے ذرا سا ڈھیل دو، مجھے اجازت دو، میں تمہارے منہ کو رکا ہوا ہوں، وگرنہ میرا بس چلے تو میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ ہم نے اس کے بارے میں کل تفصیل سے یہ بات عرض کی کہ یہ فرعون نے بس اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے اس بات کو اپنی زبان پر لے کر آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی خبر ملی یا ان تک یہ بات جب پہنچی تو ایک اللہ کے نبی کا، ایک اللہ کے پیغمبر کا، اللہ کے ولی کا یا ایک مومن کا کیا رویہ ہوتا ہے، اس آیت کریمہ میں ہمیں وہ رویہ اور انداز نظر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی یہ بات سنی تو بڑے عاجزانہ انداز میں فرمایا کہ انی عذت بربی وربکم، بلا شبہ میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی۔ یہاں اگر نقطوں کو دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو پہلا نقطہ تو اس بات میں ہمیں ملتا ہے انی عذت بربی، اس میں پہلا نقطہ ہے بلا شبہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ انسان اگر فرعون کے روپ میں ہو تو پھر اسے اپنے زور بازو کے اوپر یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے میں خود یہ کام کروں گا، میں خود ایسا کروں گا، میں خود موسیٰ کو قتل کروں گا، میں خود ایسے کام کروں گا، اللہ کی بغاوت کروں گا، میں یہ بھی کر دوں گا، وہ بھی کر دوں گا۔ لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اگر شر والوں کے شر سے بچنا چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں خود بچوں گا، وہ کہتا ہے میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، مجھے اللہ بچائے گا۔ انی عذت بربی، بلا شبہ میں اپنے رب کی پناہ کو پکڑتا ہوں۔ اور اللہ تعالی کی پناہ جیسا کہ حکم ہے کہ قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان کے وسوسوں سے، اور یہ شیطان کے وسوسے انسان کے دین کو، اس کے اخلاص کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کر قرآن کو پڑھنا شروع کرو، یا جب آپ بیت الخلاء میں جاؤ تو تب بھی اللہ کی پناہ مانگو، جب اپنی بیوی کے پاس جاؤ تب بھی اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ شیطان چاہتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے کہ کسی طریقے انسان کو پریشان کرے یا وسوسوں میں مبتلا کرے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کا دوسرا نقطہ یہ ہے، انہوں نے کہا انی عذت بربی، میں اپنے پالنے والے کی پناہ میں آتا ہوں
انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اس کی پناہ میں آ رہا ہوں جس نے مجھے فرعون کے شر سے اس سے پہلے بھی بچایا تھا، کیونکہ فرعون حکم دے چکا تھا بیٹوں کو قتل کر دو، بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسی پناہ عطا فرمائی آپ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں انہوں نے پرورش پائی تھی، اللہ نے پالا پوسا بڑا کیا، اور پھر اپنے حکم سے اپنی رضا سے اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ فرمایا میں اب بھی جس نے آج تک میری حفاظت کی ہے تو اب بھی میں اسی کی پناہ میں آتا ہوں، اسی کی حفاظت کا طلبگار ہوں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فاللہ خیر حافظا، حفاظت کرنے کے لیے اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہے، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا۔ پھر فرمایا انی عذت بربی، میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس میں تیسرا نقطہ یہ ہے کہ میں کسی اور دنیا کے واسطے وسیلے نہیں لیتا، دنیا کے سہارے نہیں لیتا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے لوط علیہ السلام کے بارے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحم فرمائے لوط پر، اللہ رحم فرمائے لوط پر، وہ جب بھی کوئی سہارا پکڑتے تھے تو اللہ کو ہی سہارا بناتے تھے اپنا، اللہ کے سوا کسی کو اپنا سہارا نہیں بناتے تھے۔ اہل علم نے اس کی وضاحت میں لکھا کہ کوئی بندہ آج بھی اگر ہر معاملے میں اللہ کو ہی اپنا سہارا سمجھتا ہے، اللہ کو ہی اپنا محافظ سمجھتا ہے، تو اللہ کے رسول کی دعا اس کے لیے بھی ہے کہ اللہ اس کے اوپر رحمت فرمائے۔ اگلا نقطہ ہے وَرَبِّكُمْ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی بھی، یعنی اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس نے اپنی قوم کو یہ سبق دیا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا رب بھی وہی ہے جو میرا رب ہے، اور دوسرا یہ کہ پناہ دینے والا بھی وہی ہے، جو مجھے پناہ دے رہا ہے وہ تمہیں بھی پناہ دے گا، جو میری حفاظت کر رہا ہے وہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا، میرا کوئی الگ سے رب نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ اگرچہ تم شرک کی وادیوں میں ہو، مشرک ہو، اللہ کو ایک نہیں مانتے، لیکن حقیقی رب، حقیقی پروردگار تمہارا بھی وہی ہے۔ انی عذت بربی وربکم، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور نبی علیہ السلام جب بھی کسی دشمن سے مقابلہ کرتے آپ کی یہ دعا ہوتی تھی اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ان کے شرور سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ مجھے ان کے شر سے بچا لے جیسے بھی تو چاہتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتی، اے اللہ میں ہر شر والے کے شر سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، تو ہی اس کو روکنے والا ہے، میرے اندر اتنی سخت نہیں۔ غزوہ احد میں جب مسلمان زخمی تھے، لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ کافر میدان چھوڑ کر تو بھاگ گئے ہیں، لیکن فلاں جگہ پر وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ پلٹ کر اے مسلمانوں تم پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگوں نے کہا کہ صحابہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، دشمن تمہارے خلاف اپنی طاقت اکٹھی کر رہا ہے، لوگوں نے ان کو ڈرایا، لیکن وہ ڈرنے کی بجائے فزادہم ایمانا، ان کے ایمان اور حوصلے اور بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز۔ انسان جتنے مرضی مصیبت کے اندر مبتلا ہو، جب وہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا من کل متکبر، ہر اس متکبر سے
جو ایمان نہیں رکھتا آخرت کے دن پر، حساب کے دن پر۔ میرا بھائی یہاں پر بات تو ہو رہی تھی فرعون کی، کہنا یہ چاہیے تھا من کل فرعون یا من فرعون، میں فرعون کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں دعا کا ادب بھی سکھا رہی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں فرعون کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، بلکہ کہا ہر متکبر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ فرعون کا تو پتہ ہے کہ یہ میرے خلاف ہے، کئی ایسے بھی ہیں جن کا پتہ نہیں ہے، میں ان کے بھی شر سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کچھ ظاہراً دوست ہیں اور اندر سے میرے مخالف ہیں، میں ان کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، اس سے پتہ لگتا ہے کہ دعا میں جامعیت ہونی چاہیے، کم الفاظ میں بندہ بڑی بات بیان کرے۔ دعا میں غلو کرنے سے، زیادتی کرنے سے، بلا وجہ چڑھاوے دینے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے جنت میں سفید رنگ کا محل عطا کر دے۔ یہ ایک صحابی کے بیٹے تھے، تو صحابی نے جب ان کو دیکھا تو غالباً سیدنا قیس بن سعد تھے یا سعد بن عبادہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دعا میں غلو نہ کرو، بس اللہ سے جنت مانگ لو، دعا میں غلو نہیں کرنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا، آج کل بھی کئی دعائیں جیسے قرآن کے آخر پر بھی لکھی ہوتی ہیں کہ عجیب و غریب وہ دعا، کافی لمبی آپ نے ممکن ہے دیکھا ہو، دعا و ختم القرآن پورے ایک صفحے کی، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، اور تکلفات ہیں، تکلفات سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اس طرح کی دعاؤں سے پرہیز، اور وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں، کر کے دکھائی ہیں، ان سے اعلیٰ دعائیں کوئی نہیں ہیں، کیونکہ مانگنے کا سلیقہ اللہ کے رسول کو آتا تھا، ہمیں نہیں آتا۔ جب ان کے طریقے کے اوپر مانگیں گے تو اللہ نوازے گا۔ فرمایا من کل متکبر، ہر متکبر کے شر سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اول تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قیامت کے 34 سے زیادہ نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک یوم الحساب بھی ہے، یوم الدین، مالک یوم الدین بھی ہے، پیچھے آپ نے الآزفہ بھی پڑھا جو بہت قریب آ جانے والی ہے۔ تو یہ قیامت کے مختلف نام ہیں۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دو طرح کے لوگوں سے پناہ مانگی ہے، ایک تو ہے متکبر، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے یوم آخرت پر جو اس رب نے مقرر کیا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ اگر صرف متکبر آدمی ہو، اس کا قیامت کے دن پر تو ایمان ہے لیکن دل میں تکبر بھی ہے، ایسا متکبر آدمی جب بھی کسی پر ظلم کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ یار مجھے اس کا جواب دینا پڑ جانا، مجھے اس کا حساب دینا پڑ جائے گا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو متکبر بھی ہے اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان بھی نہیں ہے، وہ تو بس ظلم کرے گا اپنی مرضی سے، اپنا ہاتھ روکے گا اپنی مرضی سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں طرح کے لوگوں سے پناہ مانگ لی کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے مجھے محفوظ کر دینا۔ اور اب تک کی جو گفتگو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے، اس ساری گفتگو کو اگر سمجھا جائے تو دو باتیں ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ مومن ہمیشہ اللہ کی پناہ کا خواستگار ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ کی پناہ کا طلبگار ہوتا ہے، اور اللہ بندے کی حفاظت کرتا بھی ہے، اس کے بن مانگے بھی اللہ بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن کئی مواقع ایسے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اور دوسرا نقطہ دعا کا ادب، دعا مانگنی کیسے، اللہ سے پناہ مانگنا لوگوں کے شر سے، ایک دوسرے کے شر سے اور اپنے شر سے۔ اللہ سے پناہ مانگنا نبی علیہ السلام کا وطیرہ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی آتا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر اس کو خود جواب نہیں دیا. جب پتہ لگا کہ لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں تو انہوں نے اللہ کو پکارا, خود کوئی ایکشن نہیں لیا, خود ان کے خلاف کوئی سازش تیار نہیں کی. اس لیے اگر ہمیں بھی پتہ لگے کہ کوئی ہمارے خلاف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو جانے دیجئے. اللہ نے جو نقصان نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے, اور جو نہیں لکھا ہوا وہ جتنا مرضی زور لگا لے, بھلے آگ میں پھینک دے, اللہ آگ کو ٹھنڈی کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ